بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا بھی پتہ لگایا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ناممکن تھا۔ آج ہم آپ کو مکڑی یعنی سپائڈر کے متعلق کچھ ایسے دلچسپ حقائق کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کیوں مادہ مکڑی اپنے بچوں کے باپ یعنی نر مکڑی کو مار دیتی ہے۔ باقی تمام بنی نوع انسان یا اشرات الارض کے برعکس مکڑی کے خون کا رنگ سرخ ہونے کے بجائے نیلا کیوں ہوتا ہے، اور مکڑی کی کس خصوصیت کی بنا پر اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل نقطہ نظر کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ہم مکڑی کے متعلق 11 ایسے فیکٹس کا ذکر کریں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، جن میں پہلے نمبر پر آتا ہے مادہ مکڑی کے ہاتھوں نر مکڑی کی موت۔ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 2۔ ناظرین، آپ نے مکڑیوں کو اپنے ارد گرد بہت سی بار دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کو بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ مکڑی کی بہت سی اقسام دنیا کے مختلف حصوں میں بطور انسانی غذا بھی کام آتی ہیں۔ کمبوڈیا میں تلی ہوئی مکڑیاں مرغوب غذا سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ایسے مقامی قبائل موجود ہیں جو مکڑی کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3۔ ناظرین، عربی میں مکڑی کے لیے عنکبوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عنکبوت کے نام سے سورت عنکبوت قرآن مجید فرقان حمید کی 29ویں سورت ہے، جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور 20ویں اور 21ویں پارے میں واقع ہے۔ 41ویں آیت سورت عنکبوت کی مشہور آیات میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بتوں پر اعتماد کرنے کو مکڑی اور اس کے کمزور ترین گھر سے تشبیہ دی ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ مکڑیاں وہ کچھ دیکھ سکتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ مکڑی کی کچھ قسمیں اسپیکٹرم میں بھی دیکھ سکتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تحقیق کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ UVA اور UVB دونوں روشنیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ ناظرین، مکڑیاں مل جل کر کام کر سکتی ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر مکڑیاں تنہا جانور ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی قسمیں بھی موجود ہیں جو کمیونٹیز بناتی ہیں۔ ان بنائی گئی کمیونٹیز کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے جالوں میں پھنسے شکار کو نکارہ بنانے اور اس شکار کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے لیے مل جل کر کام کرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 6۔ ناظرین، چیونٹیاں بھیس میں مکڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ مکڑیوں کی 100 سے زیادہ انواع موجود ہیں جو چیونٹیوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس طرح یہاں تک نہ صرف ان کی ظاہری شکلیں بلکہ ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا۔ زیادہ تر مکڑیاں تو یہ عمل شکاریوں سے بچنے کے لیے کرتی ہیں، مگر کچھ ان میں چیونٹیوں کا شکار کرنے کے لیے بھی چیونٹیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 7۔ ناظرین، آپ نے فلموں کے اندر تو دیکھا ہوگا کہ مکڑی کے کاٹنے سے انسان سپائڈر مین بن جاتا ہے، لیکن یہ بات صرف فلمی دنیا تک ہی محدود ہے۔ انسان کو کسی بھی مکڑی کا کاٹنا مہلک ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ مکڑیاں ایسی موجود ہیں جو گندے کاٹنے کا سبب بنتی ہیں، جو ان کے زہر کی وجہ سے آپ کی صحت کے لیے خطرناک پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، مگر مکڑیوں کی اکثریت انسانوں کو نہیں کاٹتی۔ اگر وہ کاٹتی بھی ہیں تو ان کا زہر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ کوئی نقصان پہنچ سکے۔ فیکٹ نمبر 8۔
ناظرین، اس کائنات کے اندر درختوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، مگر ہمارے خون کے برعکس مکڑیوں کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس کے لیے ایک سائنسی وضاحت موجود ہے۔ انسانوں میں آکسیجن ایک مالیکیول سے جڑی ہوتی ہے جس میں آئرن ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ تاہم مکڑیوں میں آکسیجن کا مالیکیول تانبا پر مشتمل ہوتا ہے جو ان کے خون کو نیلا رنگ دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ ناظرین، آپ جب بھی مکڑی کے جال کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریشم سے بنا ہے، مگر حقیقت میں یہ ریشم سے نہیں بنا ہوتا بلکہ یہ ایک مایا ہوتا ہے۔ یہ بات عجیب سی لگتی ہے کیونکہ ہم مکڑی کے ریشم کو جالوں کی شکل میں دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دراصل ایک مایا ہے؟ جب یہ مایا ہوا کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو یہ سخت ہو کر ریشم کی شکل اختیار کرتا ہے جس سے سپائڈرز اپنے جالے بناتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10۔ مادہ مکڑی ایک وقت میں 3000 تک انڈے دے سکتی ہے۔ یہ انڈے ایک یا زیادہ تر ریشم کے تھیلوں میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک مادہ مکڑی کی اپنے بچوں کی دیکھ بھال جگہ یا پھر مکڑی کی نسل کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 11۔ چھلانگ لگانے والی مکڑیاں اپنی لمبائی سے 50 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہیں۔ شکار کرتے وقت یا پھر کسی شکاری سے بچنے کی کوشش کرتے وقت چھلانگ لگانے والی مکڑیاں بہت چست حرکت کرنے اور اپنے جسم کی لمبائی سے کئی گنا لمبی چھلانگ لگانے کے قابل ہوتی ہیں، اور اتنی لمبی چھلانگ ان کے اندرونی ہائیڈرولک نظام کی وجہ سے ممکن ہے۔ چھلانگ لگانے والی مکڑیاں اپنی ٹانگوں میں سیال کے دباؤ کو تبدیل کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں اسپرنگ حرکت ہوتی ہے جو مکڑیوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطہ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔